آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ میں بدسلوکی یہ عام بات ہو گئی۔ ماں باپ کا دل دکھانا، انہیں تکلیفیں پہنچانا یہ ایک عام بات ہو گئی۔ اے میرے عزیزو یاد رکھنا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ سجدے کر لو، لاکھ عبادتیں کر لو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی عبادتیں اللہ منہ پر مار دے گا کل قیامت کے دن۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی خوشنودی اور ان کی رضا حاصل کر لو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بڑے پائے کے بزرگ، حج کرنے کے لیے گئے، لاکھوں لوگ حج کرنے آئے۔ آپ سوچ رہے تھے حج مکمل ہو گیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس بار اتنے لوگ آئے ہیں لاکھوں، نہ جانے کس کا قبول ہوا، نہ جانے کس کا حج رد ہو گیا۔ ابھی دماغ میں یہی بات ہے، خیال یہی آیا ہے، سوچ رہے ہیں کہ پتہ لگ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، میرے مولا اس بار اتنے لوگ حج کرنے آئے، کتنوں کا قبول ہوا، کتنوں کا رد ہو گیا؟ رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ کی جانب سے اطلاع ملی، پروردگار عالم کی جانب سے اطلاع مل گئی، اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ خبر ملی ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ کون ہے وہ انسان جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، خواب میں ہی نام بھی بتایا گیا، محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار جب بیدار ہوئے تو اس طرف گئے جہاں بلخ کے حاجیوں کے قافلے رکے ہوئے ہیں، جہاں بلخ کے لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پہنچ گئے، ان لوگوں سے جا کر معلوم کیا کہ یہ بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کدھر ملیں گے؟ اللہ اکبر، ان لوگوں نے کہا کیا کام ہے؟ وہ تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے نیک ہیں۔ آپ نے فرمایا جنہیں تم نیک بتا رہے ہو، جنہیں تم پرہیزگار بتا رہے ہو، اللہ نے ان کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے سنا، حیران ہو گئے، وہ اتنے بڑے پرہیزگار، متقی، تقوی شیار، ان کا حج قبول نہیں ہوا تو پھر کس کا حج قبول ہوا؟ کہا اللہ نے سب کے حج قبول کیے، ان کا حج قبول نہیں کیا، مجھے بتاؤ کہاں ملیں گے؟ کہا وہ دور ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار گئے اس خیمے کے قریب، جا کر اس خیمے کے اندر حضرت مالک بن دینار بیٹھ گئے، دیکھا محمد بن ہارون بلخی نماز میں مصروف ہے، مصلی بچھا ہے، عبادت میں مصروف ہیں۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، مالک بن دینار نے سلام کیا ان کو، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگے تمہارا نام مالک بن دینار ہے؟ اتنا سنا تو حیران ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تمہیں میرا نام بھی معلوم، نام کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ کہنے لگے اے مالک بن دینار یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کام کیا ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بس یوں ہی ملنے چلا آیا۔ انہوں نے کہا تم ملنے نہیں آئے ہو، کام بتاؤ، کیا مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ اس بار بھی میرا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا تو اور زیادہ حیران ہو گئے، کہنے لگے تم کو یہ کیسے معلوم؟ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں اے مالک بن دینار سنو، 24 سال ہو گئے پیدل سفر کر کے حج کرنے آتا ہوں، اور جب حج کر لیتا ہوں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کر مجھے بتاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اے مالک بن دینار اس بار تم مجھے بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا تو فرمایا کہ تم 24 سال سے لگاتار حج کرنے آ رہے ہو، پھر آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوتا؟
کہنے لگے میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ کیا جرم کیا ہے تم نے؟ کہتے ہیں اگر میں اپنا جرم بتا دوں تو مالک بن دینار تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار کا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا، فرمانے لگے بتاؤ کیا ہے تمہارا جرم، کیا ہے تمہارا گناہ؟ کہنے لگے مالک بن دینار سنو، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا، اللہ نے مجھے مال دیا، مال و دولت کی فراوانی کے سبب غلط دوستوں کی صحبت نے مجھے بگاڑ دیا۔ یاد رکھنا صحبت کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو، بری صحبت سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ غلط دوستوں کی سنگت اور صحبت بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے کن کن گناہوں میں ملوث ہیں۔ چھوٹے نئی عمر کے 18-20 سال کے بچے شرابیں پینے لگے، نشہ کرنے لگے، اور دیکھو کیسے کیسے عجیب طرح کے نشے کر رہے ہیں، اس میں چرس گانجا نہ جانے کن کن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ لوگوں ہم ذمہ دار ہیں، معاشرے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے ہمیں دھیان دینا ہوگا، توجہ کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر بنانی ہے تو ہمیں نظر رکھنی ہوگی ہمارا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، ہمارا بچہ کب گھر میں آتا ہے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اور ضرورت ہے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، ضرورت ہے اپنے معاشرے کی سلامتی کے لیے بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچائیں، خود بھی بری صحبت سے بچیں۔ تو غور کریں، کہتے ہیں کہ غلط صحبت، دوستوں کی جو سنگت ملی اس نے مجھے بگاڑ دیا، میں نشے کا عادی ہو گیا، شرابیں پینے لگا۔ کہتے ہیں ایک روز میرے دوستوں نے مجھے اتنی شراب پلائی میں نشے میں دھت ہو گیا، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوا عصر کے بعد میں، رمضان کا مہینہ ہے، میری ماں روٹیاں بنا رہی ہے تندور پر، میں نشے کی حالت میں نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں لا مجھے روٹی دے، میں روٹی کھاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تو خود بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، کم از کم رمضان کا تو احترام کر، روزہ تو تو رکھنے سے گیا، رمضان کی تو قدر کر لے، رمضان کے مہینے میں تجھے اس وقت میں کھانا نہیں دوں گی، روٹی نہیں دوں گی۔ کہنے لگے جب میں نے اتنا سنا تو غصہ آ گیا، میں نے ماں کو ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا، اتنی زور سے لگا، ایسا دھکا لگا، میری ماں تندور کے اندر گر گئی، جلتے تندور میں گر گئی، ماں ادھر گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا، ساری رات میں نشے کی حالت میں پڑا رہا، مجھے شور کی آوازیں تو آتی رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری بیوی اپنے کپڑے رکھ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کپڑے کیوں رکھ رہی ہے؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں۔ کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی تو اپنی ماں کا قاتل ہے، میں تیرے ساتھ میں اور ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی ہوں، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا ہے وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا تو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا، تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا، تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ماں کا قتل ہو گیا؟ کہاں ہے؟ کا دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس روز کے بعد سے لے کر آج تک میں آنسو بہا رہا ہوں، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا تھا میں نے کلہاڑا اٹھایا، اپنے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا، مجھے وہ ہاتھ گوارا نہیں تھا، پسند نہیں تھا جس ہاتھ سے ماں کو میں نے تماچا لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں سنو مالک بن دینار، وہ جرم مجھ سے ایسا ہوا کہ آج 24 سال ہو گئے، میں نے ساری اپنی دولت جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دی، اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ہر روز معافی مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہوں، اور 24 سال سے مسلسل حج کرنے آ رہا ہوں، لیکن آج تک میرا ایک حج بھی قبول نہیں ہوا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھے آ کے بتاتا ہے کہ میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ مالک بن دینار یہ میری داستان ہے، یہ میرا جرم ہے۔ اتنا سنا تو حضرت مالک بن دینار نے بھی ایک تھپڑ مارا، کہا تو اسی کے لائق ہے، تو بہت بڑا مجرم ہے، تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ غور تو کرے میرے عزیزوں، ماں کا دل دکھانے والے، آج اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اپنی ماں کی ناقدری کرنے والے،
وہ لوگ جو ذرا ذرا بات پر اونچی آواز میں ماں سے بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو، اف ولا تنہرہما، قرآن کہتا ہے تم اف بھی مت کرو۔ قرآن نے تو کہا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو مالک تو میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا تھا۔ قرآن کہتا اف بھی نہ کہو، آج بچے ماؤں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا اف بھی مت کہو، آج اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ ارے آخرت کی فکر کرو، کل قیامت کے دن کیا بنے گی؟ ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ کے حضور، اللہ کے حضور ایک نماز، ایک روزہ، ایک نیکی بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا جب تک ماں ناراض ہے۔ ماں کا دل دکھاؤ گے تو نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک تماچا لگایا، واپس آ گئے، لیکن جب آ کر سوئے ہیں تو خواب میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم خواب میں آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اے مالک بن دینار تم اس آدمی کو مایوس کر کے کیوں چلے آئے؟ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، لیکن تم اسے رب کی رحمت سے مایوس کر کے آئے، نا امید کر کے آئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے امام الانبیاء تاجدار مدینہ، میرے آقا و مولا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے آقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اے مالک بن دینار کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اور اس کی ماں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھے قتل کر دیا، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اس نے ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کی ہے، اے فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا جب فرشتے اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جب فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، وہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا اور آگے لے کے جائیں گے، پھر پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا اور آگے لے کے جائیں گے، پھر پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، رو کے کہے گا اے میری ماں میں نے تیرا دل دکھایا، میں نے تجھے تکلیف دی، لیکن میری ماں دیکھ آج یہ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، ماں مجھے جلا دیا جائے گا، اے میری ماں مجھے مارا جائے گا، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، اے میری ماں میں وہ ہوں بچپن میں روتا تھا تو تڑپ جاتی تھی، ذرا سی تکلیف مجھے پہنچے تو بے قرار ہو جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جیسی اتنا کہے گا ماں تڑپ اٹھے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے پروردگار، اے میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں تو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا ابھی تو کہہ رہی تھی کہ اس نے تیرا دل دکھایا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اب سزا دی جا رہی ہے تو کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دے۔ کہے گی مالک کچھ بھی ہے مگر یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، میں اسے جہنم کے عذاب میں نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ تو اس پر رحم فرما دے، مالک اسے معاف فرما دے۔ میرے عزیزو، ماں وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے کہ جس نے 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا اور 9 ماہ تک تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیوں کا سامنا کیا، پھر جب ہم دنیا میں آئے تو ہم جب بچے تھے ماں گیلے میں سوتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، ماں کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو چلچلاتی دھوپ میں، گرمی کی شدت تھی، بہت سخت دھوپ تھی، اس تپش کے عالم میں آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے، 7 مرتبہ حج کرایا ہے آقا، کعبے کا طواف کرایا ہے، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو اس چیخ کا حق ادا نہیں ہوا جب تیری ولادت کے وقت میں تیری ماں کی چیخ نکلی تھی۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے، یہ ماں کا مقام ہے، ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔